मदीना मुनव्वरा में ये बस सर्विस अहम मुकामात का टूर करवाती है। चलें आपको इस बस पर मदीना की सैर करवाते हैं। इस सफर में हमारे 12 स्टॉप्स होंगे। हम अपना सफर मस्जिद नबवी से स्टार्ट करेंगे और मस्जिद नबवी पर ही खत्म करेंगे। चलें फिर बस में बैठ जाएं, बस जाने को तैयार है। इधर आओ। अच्छा जी, यहाँ से ये इसकी रूफ ओपन है, तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। इन्होंने साथ में ये हैंड फ्री दी है, ये वाली, ठीक है। आप ये यहाँ पे लगाएंगे तो उससे ये है कि आपको ये जितनी भी कंट्रीज़ के नाम नज़र आ रहे हैं, इन्हीं की लैंग्वेज में हर स्टेशन पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप कहाँ पर हैं, क्या इसकी। सामने बिल्कुल मस्जिद नबवी नज़र आ रही है। हमारा पहला स्टॉप मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद नबवी की अब तक मुतअद्दिद दफ़ा तसीह और तज़यीन और आराइश की जा चुकी है। हिजरत मदीना के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से इस मस्जिद की तामीर फरमाई। ये जगह दो यतीम बच्चों की मलकियत थी, जिनका नाम सुहेल और सहल था, जिन्होंने खुशी से मस्जिद के लिए ये जगह वक्फ कर दी। इससे पहले इस जगह पर खजूरें खुश्क कर कर खिलाई जाती थीं। इस मस्जिद की दीवारों को खजूर के दरख्तों और पत्थरों की मदद से तामीर किया गया, जिस पर कोई छत मौजूद नहीं थी, मगर बाद में खजूर के तनों से इसकी छत बनाकर इसे भी ढक दिया गया। यूं ये मुख्तसर सी मस्जिद वजूद में आई, जिसे आज हम रियाजुल जन्नह कहते हैं। ये हमारा दूसरा स्टॉप जन्नतुल बकी है। बकी का लफ्ज ऐसी वसी जमीन के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें घास के मुख्तलिफ पौधे उगे हों। बकीउल गरकत भी इस जमीन को कहा जाता था, यानी गरकत के पौधे और दूसरी जड़ी बूटियों से ढकी हुई हो। इस्लाम के आने के बाद ये बाग मुसलमानों के मुर्दों को दफनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। मुसलमानों का कदीम तरीन कब्रिस्तान मस्जिद नबवी के करीब और शहर के इतराफ में था, लेकिन आजकल मस्जिद नबवी और कब्रिस्तान में तोसी आने के बाद आपस में मुत्तसिल हो चुके हैं और मदीना शरीफ के सेंटर में आ चुके हैं। बकी का मगरबी हिस्सा, जहाँ पर कब्रिस्तान का गेट भी है, वो मस्जिद नबवी से मुत्तसिल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शब जुमा वहाँ जाकर बकी के मदफून अफराद के मगफिरत के लिए दुआ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल एक रिवायत में आया कि कल क़यामत के दिन 70,000 लोग नेक सिफात के साथ बकी से महशूर होंगे, और जो लोग बकी में दफन हुए हैं, आप उनकी शिफात की बिशारत देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरा स्टॉप अल-मनाखा स्क्वायर की तरफ। अल-मनाखा स्क्वायर में मस्जिद अल-गमामा है, जिसकी हिस्ट्री मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सुन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे स्टॉप की तरफ। हमारा चौथा स्टॉप अल सलाम गेट है। यह स्टॉप मस्जिद नबवी के बाबू सलाम गेट के बाहर वाली साइड पर है। बाबू सलाम गेट वो गेट है जहां से रोजा रसूल पर हाजिरी के लिए जाया जाता है। सामने आपको जो है ओहद का पहाड़ नजर आ रहा है। ओहद के पहाड़ को ओहद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अकेला खड़ा हुआ है। अब हम बढ़ रहे हैं जंगे ओहद के मैदान की तरफ। 3 हिजरी में कुरैश मुसलमानों पर एक बार फिर हमला आवर हुए। वो जंगे बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए मुसलमानों से बार बार बर्द आजमा होते, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं होती थी। इस दफा ओहद के इलाके में जो एक पहाड़ है, मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल हुए। इस वजह से इस जंग को ग़ज़वा ओहद कहते हैं। कुरैश ने मुसलमानों से लड़ने के लिए 3,000 लोगों का लश्कर तैयार किया, जो तमाम जंगी हथियारों से पूरी तरह लैस था। 3 हिजरी में ये लश्कर अबू सुफियान की क़यादत में मदीना की तरफ रवाना हुआ, और इस तरफ 700 मुसलमान मुजाहिदीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जबल ओहद पहुंचे, जहां दुश्मन पहले से ही मौजूद था। जबल ओहद के पीछे एक दर्रा था, जहां से दुश्मन के हमले का खदशा था, इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए हिफाजती तदबीर की और 50 मुजाहिदीन का एक दस्ता
عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں اس درے پر متعین کر دیا اور یہ حکم دیا کہ دشمن کی فوج کو یہاں سے گزرنے نہ دیں، اور اگر کوئی دستہ اس راستے سے مسلمان فوج پر حملہ کر دے تو اس حملے کو روکیں اور کسی بھی حالت میں اپنی جگہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کوئی دوسرا حکم نہ ملے۔ 7 شوال کو یہ جنگ شروع ہوئی۔ دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے ہی حملے دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور دشمن پر اپنی پوری طاقت سے ایک بھرپور حملہ کیا۔ اس حملے سے دشمن پیچھے ہٹنے لگے، لیکن عین اسی وقت درے پر موجود دستے نے ایسی غلطی کی جس نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ دشمن جب پیچھے ہٹے تو مسلمان فوج اسے اپنے فتح سمجھی اور مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، جس کو دیکھ کر درے پر موجود دستہ بھی متوجہ ہوا، اور وہی ہوا جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا۔ خالد بن ولید اپنے دستے کو درے سے پیچھے لا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے کے دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے، لیکن مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر سن کر بہت سے جان نثاروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ اسی غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمان ایک بار پھر متحد ہو کر دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ پھر مسلمانوں نے پہاڑ پر چڑھ کر دشمنوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں سے مقابلے کی اب ان میں سکت نہ تھی، جلد ہی میدان چھوڑ گئے، لیکن مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت نقصان ہوا، جو مسلمانوں کی اس غلطی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی خلاف ورزی کی صورت میں کی۔ مسلمانوں کے 70 جان نثاروں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کفار نے مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ مسلمانوں نے دشمنوں کے مقتولین کو دفنانے کا کام کیا۔ اب ہم النور مال آ چکے ہیں۔ یہ ایک شاپنگ مال ہے، آپ یہاں پر شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اب ہم سفر کرتے ہوئے مسجد قبلتین پہنچ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ بے شک ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پس اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں تم ہوا کرو اپنے منہوں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یقیناً جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام قبلتین ہے۔ اب ہم دا ٹرینچ فیلڈ یعنی غزوہ خندق کی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ تاریخ میں یہ جنگ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق دونوں ناموں سے مشہور ہے۔ 10,000 کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ قرآن پاک نے اس جنگ کو کفر و یہود کا اتحاد قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان فوج صرف 3,000 سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے شمال میں ایک خوب چوڑی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جبکہ باقی 3 اطراف سے مدینہ پتھریلے پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا تھا۔ یہ خندق 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری
اور 9 میٹر چوڑی تھی۔ خندق کھودنے کے 3 روز کے بعد دشمن کی افواج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم افواج خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی تھی، لیکن کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، زرات بن الخطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہاب نے کوئی کم چوڑی جگہ سے خندق پار کر لی۔ عمرو بن عبدود عرب کا مشہور سورما تھا۔ اس نے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے دارو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سر سے دور کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آمادہ ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی اور دوسری اور تیسری دفعہ پھر پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اور تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور مقابلے کی اجازت دے دی۔ ایک سخت مقابلہ ہوا جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا۔ نعرہ تکبیر آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمرو بن عبدود کی قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فرار ہونے لگے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد ایک رات شدید آندھی آ گئی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھیڑ پھینکا۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی۔ شدید جانی اور مالی نقصان کے بعد مشرکین جنگ ہار گئے۔ ہماری اگلی منزل مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، تب مدینہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے سب سے پہلا قیام مسجد قباء کے علاقے میں کلثوم ابن حدام رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ہوا۔ اس مختصر قیام کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسلام کی یہ پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے طہارت حاصل کر کے مسجد قباء آ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب دے گا۔ بس کی روف پہ بیٹھ کے پورا مدینہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب ہم اپنے 11ویں سٹاپ حجاز ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ عبدالحمید ثانی کے دور خلافت میں استنبول سے مدینہ شریف جانے کے لیے ٹرین سروس شروع کی گئی۔ آج بھی وہ ریلوے لائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی ہے اور اس کا اسٹیشن ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے۔ اس دور میں ٹرین کا انجن کوئلے کا ہوا کرتا تھا، جس کی کافی آواز ہوا کرتی تھی۔ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد عبدالحمید ثانی کو افتتاح کے لیے بلایا گیا تو سلطان نے دیکھا کہ کوئلے والا انجن بہت تیز آواز کر رہا ہے۔ سلطان اسی وقت غضبناک ہو گیا اور کچرا اٹھا کر انجن پر پھینکنا شروع کر دیا اور کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اتنی زوردار آواز پھر 100 سال کا عرصہ ہونے کو آیا۔ اس وقت جو انجن بند ہوا تھا وہ آج بھی ایسے ہی مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنے سفر کا اختتام کرتے ہوئے واپس مسجد نبوی چلتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سفر سے کافی لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یہ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ آپ کو میں پھر ملتا ہوں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔